علماء کے دا نزدیک حدیث سره توسله کنه. اور حیز اور مکان ایک ہی چیز ہے، اور بعض لوگ حیز کو مکان بمانی سطح سے عام مانتے ہیں، کیونکہ فلک الافلاک کے لیے حیز تو ہے مگر مکان نہیں ہے، اس لیے کہ فلک کے اعظم سے پرے کوئی ایسا جسم نہیں ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہو۔ ان حضرات کے نزدیک حیز وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اجسام اشارہ حسیہ میں ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے ہیں، خواہ ممتاز کرنے والی چیز مکان ہو یا کوئی خاص وضع اور عیت۔ پس پس فلک الافلاک کا عیز اس کا تمام اجسام سے اوپر ہونا، کیونکہ یہی چیز اس کو دوسرے اجسام سے ممتاز کرتی ہے۔ پھر عیز کی دو قسمیں ہیں، عیز طبعی، عیز کسری۔ عیز طبعی وہ چیزیں جو جسم کی ذرات کے مناسب ہو، یعنی جس جسم کو اس میں قرار و سکون حاصل ہو اور وہ کسی کے اٹھائے بغیر وہاں سے ہٹنا نہ چاہے، جیسے زمین پر پڑا ہوا پتھر عیز طبعی میں ہے۔ عیز کسری، عیز وہ عیز ہے جو جسم کی ذرات کے مناسب نہ ہو، یعنی جسم کو اس میں قرار سکون نہ ہو اور وہ کسی خارجی قوت ای کی وجہ سے مجبوراً وہاں ہو، جیسے فضا میں ہوائی جہاز یا فضا میں اچھالا ہوا پتھر عیاض کسری میں ہے، اور اس کا نام عیاض کسری اس لیے ہے کہ وہ قاصر یعنی مجبور کرنے والی چیز کی وجہ سے ہے۔ جی اور خلا اور ملا کا بیان۔ خلا مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہے خالی جگہ، اور اصطلاحی معنی ہے وہ خالی جگہ جو ہمیں آسمان و زمین کے درمیان، اسی طرح خالی سرائی وغیرہ میں محسوس ہوتی ہے، جبکہ اس میں کسی جسم کے نہ ہونے کا لحاظ کیا جائے، یعنی مکان کا ہر قسم کے مکین سے خالی ہونا خلا ہے۔ مثلا دو سراہیاں قریب قریب رکھی ہو مگر وہ ایک دوسرے سے لگی ہوئی نہ ہو، ان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، آپ کو دو سرائیوں کے درمیان ایک ایک امتداد ام- امتداد محسوس ہوگا جس کو کوئی بھی جسم بھر سکتا ہے، لیکن ابھی وہ ہر شاغل سے خالی ہے۔ یہی بعد خلا ہے۔ خلا متکلمین کے نزدیک ممکن ہے اور فلاسفہ کے نزدیک محال ہے۔ ملا بھی مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہے بھرنا اور اصطلاحی معنی ہے دو ہے۔ نمبر ایک، جسم کو ملا کہتے ہیں کیونکہ وہ مکان کو بھرتا ہے۔ نمبر دو، وہ خلا جو خیال میں آتا ہے اس میں جسم ہونے کے لحاظ کے ساتھ ملا ہے، اسی لیے کہ وہ جسم سے بھرا جاتا ہے۔ الملاء المتشابہی وہ جسم ہے جو امور مخلفت الحقائق سے مرکب نہ ہو۔ وضاحت، اس امر میں اختلاف ہے کہ مکان کا ممتکن سے خالی ہونا ممکن ہے یا ممتنع ہے۔ متکلمین کے نزدیک ممکن ہے اور حکماء مشائیہ اور اشرافیہ کے نزدیک محال ہے، کیونکہ اگر مکان متمکن سے خالی ہوگا تو اس میں جو حشو ہے کیا وہ لائشہ ماز ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ متصف بالصغر والکبر والزیادہ والنقصان ہوتا ہے، اور یہ اوصاف استاد جی پیج تھوڑا اوپر، جی جی، اوپر کر دیا اور یہ اوصاف، جی، اور یہ واقعیہ اوصاف واقعیہ ہے اور لاشع محض اوصاف واقعیہ کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتی، پس لا محالہ او عش کوئی شے ہوگی، پس خلا ملا ہو گیا، اور اوا گو جی مبصر نہ ہو، ہاں یعنی نظر آنے والی نہ ہو مگر موجود ہے۔ جی، مگر موجود ہے۔ غبارے میں اوا، اچھا جی، غبارے میں ہوا بھرنے سے پھول جاتا ہے، پنکھے کی تحریک سے ہوا محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہر جگہ ہوا موجود ہے جس نے کئی خلا چھوڑا ہی نہیں، اور متکلمین خلا کے اس لیے قائل ہے کہ ان کے نزدیک مکان ہی امر موہوم ہے، پھر اس کا کسی چیز سے بھرا ہوا ہونا کیا ضروری ہے؟ مکان ایک امر اعتباری ہے، بس اس کو شاغل سے خالی بھی مان سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔
صحیح، شاغل سے شاغل مطلب کا کیا ہے مطلب شاغل سے؟ مشغول. اچھا جی، اچھا، حرکت تو سکون شاغل کا کا معنی بیان. مشغول اور خالی کا معنی خالی. جی جی. اور حشف کا لفظ حرکت. آیا تھا اس کا معنی بھی خالی جگہ، خالی جگہ جی. کو پر حش. کرنے کے لیے. جی جی جی. حش کا. صحیح. جی. 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 حرکت و سکون کا بیان. پڑھ لوں استاد جی؟ جی جی پڑھ لیجئے تھوڑا سا. حرکت و سکون کا بیان. حرکت کے لغوی معنی ہے سکون سے نکلنا، اور عرفی معنی ہے جسم کا یا جسم کے اجزاء کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا. جیسے کسی کا گھر سے مسجد جانا، یا چکی کا حرکت کرنا. اور فلاسفہ کے نزدیک حرکت کے معنی ہے کسی چیز کا تدریجی طور پر قوت سے فعل میں آنا. جیسے پانی کا بتدریج سرد یا گرم ہونا. اگر تبدیلی یکبارگی ہو تو اس کا نام کون و فساد ہے. جیسے پانی کا ہوا باف ہونا. اور متکلمین کے نزدیک حرکت کہتے ہیں کسی چیز کا ایک جگہ میں ہونے کو، اس کے بعد کہ پہلے وہ چیز دوسری جگہ میں تھی. تشریح: شے موجود یا تو تمام وجوہ سے بالفعل موجود ہوگی، اور ایسی ہستی صرف واجب تعالی کی ہے جو جمیع وجوہ سے بالفعل موجود ہے. کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو ان کو بالفعل حاصل نہ ہو، یا تمام وہ وجوہ سے بالقوہ ہوگی، اور یہ باطل ہے. اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو لازم آئے گا کہ شے با اعتبار وجود بھی بالقوہ ہو، حالانکہ وہ موجود بالفعل ہے، یا بعض وجوہ سے بالفعل موجود ہوگی اور بعض وجوہ سے بالقوہ. اور یہ احتمال درست ہے. کائنات کی تمام چیزیں ایسی ہی ہے، من وجہ بالفعل ہے اور من وجہ بالقوہ. یعنی بعض کمالات تو ان کو سردست حاصل ہے، مثلا وجود، اور بعض کی ان میں صلاحیت ہے، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پودا زمین سے نکلتا ہے اور آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے. غرض جب شے موجود قوت سے فعل کی طرح نکلتی ہے تو دو صورتیں ہوتی ہے: کبھی تدریجاً خروج ہوتا ہے، کبھی دفعتاً. مثلا بچہ رفتہ رفتہ جوان ہوتا ہے، پودا بتدریج تناور درخت بنتا ہے، مگر پانی دفعتاً باف ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک کچھ بھی مائیت باقی ہے پانی پانی ہے. جب بالکل مائیت جاتی رہتی ہے تو باف بن جاتی ہے. پس جو خروج تدریجاً ہو وہ حرکت ہے، اور جو دفعتاً ہو وہ کون و فساد ہے. جی. اچھا. پھر حرکت کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے: ایک حرکت توسطیہ درمیانی جی. حرکت، جی. اور دوسرے حرکت قطعیہ یعنی حرکت تمامیہ. حرکت توسطیہ جسم محترک کا مبدا اور منتہا کے درمیان ہونا ہے، یعنی جب کوئی متحرک کسی مبدا سے کسی منتہی کی طرف حرکت شروع کرتا ہے اور ابھی حرکت جاری ہوتا ہے، متحرک منتہی تک نہیں پہنچا ہوتا، بلکہ درمیانی کسی مسافت میں ہوتا ہے، تو اس کا نام حرکت توسطیہ حرکت جاریہ ہے. اور یہ حرکت ایک متعین متشخص چیز ہے اور خارج میں ہوتا ہے. حرکت قطعیہ حرکت توسطیہ کے مسلسل جاری رہنے سے مسافت کی ابتدا سے انتہا تک ایک امر مبتد خیال میں آتا ہے، وہ حرکت قطعیہ ہے. مثلا آسمان سے بارش کا قطرہ گرتا ہے تو ایک لڑی معلوم ہوتی ہے. اسی طرح شعلہ جو جوالائے جوالا. دائرہ سجی جی. جوالائے دائرہ معلوم ہوتا ہے، ہوں. حالانکہ واقعہ میں یہ ایک شعلہ جلی ہوئی جوالا یہ ایک لکڑی ہے. لفظ اکٹھا ہے نا. دائرہ معلوم جی ہوتا جی. ہے یہ الگ لفظ ہے. شعلہ جوالا یہ اچھا، ایک ہی جوال. لفظ ہے. یعنی بھڑکتا ہوا شعلہ وہ ایک دائرہ معلوم ہوتا ہے، حالانکہ واقع میں وہ ایک جلی ہوئی لکڑی ہے جس کو گھمانے سے ایک چکر معلوم جی. ہوتا ہے. جی. اچھا.
اسی طرح جب حرکت کسی مبدا سے شروع ہو کر منتہی تک جاری رہتا ہے تو حرکت تمام ہونے کے بعد بھی ایک امر ممتد خیال میں آتا ہے، وہ حرکت قطعیہ ہے۔ یہ حرکت خارج میں موجود نہیں ہوتی، اس کا صرف ذہن میں وجود ہوتا ہے۔ نوٹ: حرکت توسطیہ کی دو حالتیں ہیں، ایک ترک مبدا کے بعد شروع ہوتی ہے اور وصول الی المنتہی تک باقی رہتا ہے۔ اس کو حالت مستمرہ کہتے ہیں۔ دوسری، جب جسم متحرک کی حدود مسافت کی طرف نسبت کی جائے کہ جسم اس وقت اس حد میں ہے اور اس حد میں نہیں ہے، اس کو حالت سیالہ کہتے سیالہ، ہیں۔ ہاں جی، پھر حرکت کی دو قسمیں ہیں، ہاں، حرکت حرکت ذاتی ذاتی اور اور حرکت عارضی۔ حرکت ذاتی وہ حرکت ہے جو جی خود متحرک میں براہ راست پائی جائے، جیسے چلنے والے آدمی کی حرکت، اسی طرح ریل اور کشتی کی حرکت۔ یہ حرکت ذاتی ہے جو خود متحرک میں براہ راست پائی جاتی ہے، یعنی جب آدمی چلتا ہے تو وہ حرکت میں ہوتا ہے، جب گاڑی چلتی ہے تو حرکت میں ہوتی ہے، جب کشتی چلتی ہے وہ حرکت میں ہوتی ہے۔ حرکت عارضی وہ حرکت ہے جو خود متحرک میں نہ پائی جائے بلکہ اس سے ملی ہوئی کسی چیز میں پائی جائے اور متحرک کو حرکت کے ساتھ اس کے تابع کر کے متصف کیا جائے، جیسے اعراض جسم، سیاہی سفیدی، جسم کے تابع ہو کر حرکت کرتے ہیں۔ اسی طرح مسافر ریل کشتی کے توسط سے حرکت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، تو اس حرکت کو حرکت عارضی کہتے ہیں۔ پھر حرکت ذاتی کی تین قسمیں: ارادی، طبعی، کسری۔ ارادی وہ حرکت ہے جو جس میں متحرک کی طبیعت کی وجہ سے ہو اور قوت محرکہ کو حرکت کا شعور بھی ہو، جیسے حیوانات کی حرکت۔ حرکت طبعی وہ حرکت ہے جو جس میں متحرک کی طبیعت کی وجہ سے ہو اور قوت محرکہ کو نہ تو حرکت کا شعور ہو نہ ارادہ ہو، جیسے اوپر سے نیچے آنے والے پتھر کی حرکت۔ حرکت کسری وہ حرکت ہے جو جس میں متحرک کی طبیعت کے تقاضے کے خلاف کسی دباؤ کی وجہ سے ہو، جیسے اوپر پھینکے ہوئے پتھر کی حرکت۔ آگے وجہ حسر بتا رہے ہیں آسانی کے لیے۔ حرکت کا مبدا یعنی جسم کی طبیعت یا تو خارج سے حرکت کا استفادہ کرے گی تو وہ حرکت کسری ہے، یا خارج سے استفادہ نہیں کرے گی بلکہ خود جسم متحرک اپنے فطری تقاضے سے حرکت کرے گا، پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو حرکت کے مبدا کو حرکت کا شعور اور ادراک ہوگا یا نہیں۔ اول حرکت ارادیہ ہے اور ثانی حرکت طبعیہ ہے۔ فائدہ کے عنوان سے بتا رہے ہیں، حرکت کے تحقق کے لیے 6 امور ضروری ہیں۔ متحرک جو حرکت کو قبول کرے، کیونکہ حرکت ایک عرض ہے اور ہر عرض کے لیے موضوع یعنی محل کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، محرک کیونکہ حرکت ممکن ہے اور ممکن کے لیے علت ضروری ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ خود متحرک ہی محرک بن جائے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ متحرک قابل ہے اور قابل فاعل نہیں ہوتا، دوسرا اس وجہ سے کہ اگر جسم کی ذات ہی حرکت کی علت ہو تو لازم آئے گا کہ دنیا میں کوئی جسم ساکن نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ حرکت کی علت جسم میں کوئی اور چیز ہے، خود جسمیت علت نہیں ہے۔ حرکت ارادیہ میں محرک نفس شاعرہ یعنی سمجھنے والا نفس ہے، اور حرکت طبیعہ میں محرک جسم طبیعت جسم ہے، یعنی جب جسم حالت غیر طبیعی قبول کر لیتا ہے تو زوال قاصر کے وقت اس کی طبیعت محرک ہوتی ہے، وہ حالت غیر طبیعی کو چھوڑ کر حالت طبیعی میں آ جائے۔ مثلا جب پتھر کو قاصر نے اوپر پھینکا اور قاصر کی قوت زائل ہو گئی تو طبیعت جسم اس امر کی محرک ہوگی کہ وہ اپنے حیز طبعی میں واپس آ جائے، مگر طبیعت جسم ہر وقت محرک نہیں ہوتی بلکہ اس وقت محرک ہوتی ہے جب جسم حالت غیر طبعیہ کو قبول کرے۔
ہر حرکت کسریہ میں محرک وہ قوت ہے جو متحرک میں ہوتی ہے اور امر خارج سے مستفاد ہوتی ہے اور ضعف و شدت کو قبول کرتی ہے۔ مثلا جب پتھر کو اوپر پھینکا تو پھینکتے ہوئے پتھر نے رامی، رامی کہتے ہیں پھینکنے والا، سے چڑھنے والی قوت حاصل کی۔ یہ قوت شروع میں ضعیف ہوتی ہے، ایک اس وجہ سے کہ ہوا صعود سے روکتی ہے، صعود کا معنی اوپر چڑھنا، اور ہوا ظاہر ہے اوپر کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ دوسرا اس وجہ سے کہ طبیعت جسم صعود سے روکتی ہے، کیونکہ جو بھی جسم والی چیز ہے اسے زمین کی کشش سے ثقل اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر بعد میں پتھر کی رگڑ سے ہوا کا قوام پتلا ہو جاتا ہے اور اس قوت میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب یہ قوت قاصر ظاہر ہو جاتی ہے تو پتھر اپنے حیز طبعی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ حرکت کسریہ میں محرک ذات قصر نہیں ہوتی بلکہ قوت قاصر ہوتی ہے، اس لیے اگر خود قاصر محرک ہو تو چاہیے کہ جب تک قاصر سلامت رہے متحرک کرتا ہی رہے، یا حرکت دے متحرک فوت ہو جائے تو حرکت بند ہو جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کبھی حرکت قصریہ کا محرک طبیعت اور قاصر سے مرکب ہوتا ہے، یعنی ان کے مجموعے سے حرکت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے پتھر کو نیچے پھینکا تو اس پتھر نے حرکت طبیعہ بھی کی ہے اور قصریہ بھی، اور فلسفہ کے نزدیک جو چیز داخل اور خارج سے مرکب ہوتی ہے وہ خارج ہی سے سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی حرکت ارادیہ کا محرک ارادہ اور طبیعت سے مرکب ہوتا ہے، مثلا کوئی شخص قصدن نیچے گرا تو اس نے حرکت ارادیہ بھی کی اور طبعی بھی۔ نیز کبھی حرکت ارادیہ کا محرک طبیعت، ارادہ اور قاصر تینوں سے مرکب ہوتا ہے، مثلا کوئی شخص نیچے گرنا چاہتا تھا، اس کو کسی نے دھکا بھی دے دیا تو اس نے گویا تینوں حرکتیں کر دی۔ جی ادریس صاحب آپ پڑھیے آگے ذرا 3 نمبر۔ استاد جی موجود نہیں ادریس بھائی۔ یوسف بھائی آپ پڑھ لیں گے تھوڑا سا؟ جی جی استاد جی۔ حرکت کے لیے مسافت بھی ضروری ہے۔ جی جی، حرکت کے لیے مسافت بھی ضروری ہے کیونکہ حرکت چلنے کے لیے راستہ کی ضرورت ہے جس پر متحرک چلے۔ نمبر 4، مبدا ضروری ہے اس لیے کہ جب متحرک حرکت کرے گا تو کسی چیز کو چھوڑے گا، وہی متروک مبدا ہوگا۔ نمبر 5، منتہی ضروری ہے اس لیے کہ جب متحرک حرکت کرے گا تو کوئی شے مطلوب ہوگی، وہی مطلوب منتہی ہے۔ مبدا اور منتہی جب متحد بالذات اور متغیر بالاعتبار ہوتے ہیں، جیسے حرکت مستدیرہ مستدیرہ تامہ بالکل، یعنی کہ بالکل گول حرکت میں، اور کبھی بالذات اور بالعرض دونوں طرح کے متغیر ہوتے ہیں، جیسے بروبت برودت سے سے حرارت حرارت گرا۔ کی طرف، ہاں جی جی، برودت سے حرارت کی طرف یا اس کے برعکس حرکت میں۔ نمبر 6، زمانہ بھی حرکت کے لیے ضروری ہے، یعنی مقدار حرکت کا وجود بھی ابدی ہے، لابدہ، صحیح یہ یا ہے لابدہ ہے، لابدہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں ضروری۔ لابدہ ہے۔ اچھا جی صحیح، ہاں، اور لابدہ ہے فائدہ۔ لابدہ کا یہی مطلب ہے، یعنی ضروری ہے، جی جی استاد جی۔ فائدہ۔ نمبر جو فائدہ، حرکت طبعیہ کبھی علی وتیرت واحدت ہوتی ہے، جیسے پتھر کا نیچے آنا، اور کبھی علی جہات جہات مختلف مختلف۔ مختلفت ہوتی ہے، مختلفت، جیسے شاخائے درخت کا نمو۔ اسی طرح حرکت ارادیہ بھی کبھی علی وتیرت واحدت ہوتی ہے، جیسے حرکت افلاک کے فلاسفہ کے نزدیک ارادی ہے، اور کبھی علی طریقت مختلفت ہوتی ہے، جیسے حیوان کی حرکت۔ جی جی، وتیرۃ، آگے چل۔ جی نہیں بس کافی ہے، وتیرۃ واحدۃ کا معنی ایک طریقے پر ہوتی ہے، اور آگے جی جہات مختلف کا مطلب مختلف طریقے پر۔ مختلف طریقے کی انہوں نے مثال دے دی، کہ جیسے آپ درخت ہے تو اس کی شاخوں کا نمو، نمو کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، تو شاخیں جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں نیچے کی طرف بھی آ رہی ہیں، لمبی بھی ہو رہی ہیں، تو اب یہ جو ان کی حرکت ہے تو یہ مختلف جہات سے ہے،
اور ایک جہت سے ہو علی وتیرۃ واحدہ، جیسے ایک پتھر آپ نے پھینکا، پتھر نیچے کی طرف آ رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک جہت سے ہی آ رہا ہوگا، الگ الگ جگہ سے تو نہیں آ رہا۔ جی چلے ماشاء جی